السلام علیکم، ARY نیوز کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں آمنہ اکرم۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس نے یہ بل پرپوز کیا۔ کوئی معاملہ جس میں آج خود نوٹس یا سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن کا تقاضا ہوتا ہو شیل بی فرسٹ پلیس بیفور دی کمیٹی کانسٹیٹیوٹڈ انڈر سیکشن 2۔ وہ جو 3 معزز جج صاحبان، چیف جسٹس اور 2 سینئر موسٹ ججز ہیں، وہ کمیٹی بھجوائے گی۔ صدر مملکت عارف علوی نے عدالتی اصلاحات کا بل نظر ثانی کے لیے پارلیمنٹ واپس بھیج دیا۔ صدر نے لکھا، بل بنیادی طور پر پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ بل کلریبل لیجسلیشن ہونے پر عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ درستی جانچ پڑتال کے لیے بل دوبارہ غور کے لیے واپس کرنا مناسب ہے۔ آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ کی قانون سازی کے اختیار سے باہر رکھا گیا۔ سپریم کورٹ اپنی کارروائی اور طریقہ کار ریگولیٹ کرنے کے قواعد بنا سکتی ہے۔ 4 شیڈول کے تحت پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کے علاوہ تمام عدالتوں کے دائرہ اختیار اور اختیارات کے حوالے سے قانون سازی کا اختیار ہے۔ آئینی دفعات میں ایک عام قانون سازی کے ذریعے ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ کراچی کے نیو چارلی جنریٹر مارکیٹ میں آگ لگ گئی، 4 افراد بے ہوش، ہسپتال منتقل۔ عمارت میں متعدد افراد پھنس گئے، نکالنے کی کوششیں جاری۔ فائر بریگیڈ کا عملہ آگ بجھانے میں مصروف، سنارکل بھی پہنچا دی گئی۔ وزارت خزانہ نے پنجاب میں انتخاب کے لیے 10 ارب روپے جاری کر دیے۔ رقم سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے 21 ارب روپے درکار ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخاب کے لیے انتخابی شیڈول جاری ہونے کے بعد رقم ادا کی جائے گی۔ وفاقی حکومت کا الیکشن ایکٹ 2017 میں مزید ترمیم کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 اور 58 میں ترامیم پر کام شروع ہو گیا۔ سیکشن 57 میں ترمیم کے بعد انتخابات کے لیے پولنگ ڈے تجویز کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہوگا۔ سیکشن 58 کے تحت انتخابی شیڈول کے اجراء کا اختیار بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہوگا۔ ترمیم سے الیکشن کمیشن کا کردار مضبوط ہوگا اور کوئی مداخلت نہیں کر سکے گا۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے متعلق مسودہ منگل کو پارلیمانی امور کے حوالے کیے جانے کا امکان۔ الیکشن کمیشن کی توشہ خانہ کیس کی جلد سماعت کی درخواست۔ پی ٹی آئی کے جونیئر وکیل نے اسلام آباد سیشن کورٹ کو بتایا، کسی سینئر وکیل یا عمران خان کو نوٹس نہیں ملا۔ پولیس نے بھی تعمیل کی رپورٹ جمع نہیں کرائی۔ سماعت 11 اپریل تک ملتوی۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف دوران عدت نکاح کا کیس۔ نکاح خواہ مفتی سعید کا بیان ریکارڈ نہ ہو سکا۔ وکیل نے بتایا مفتی سعید عمرے پر ہے، آئندہ کی تاریخ دی جائے۔ عدالت نے سماعت 28 اپریل تک ملتوی کر دی۔ گردی کے واقعات پھر سر اٹھا رہے ہیں۔ اسود کو کچلنے کے لیے کوئی حقیقی افروزات نہیں کریں گے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے دہشت گردی کے خلاف جامع آپریشن شروع کرنے کی منظوری دے دی۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے لیے نرم گوشہ دہشت گردی کی حالیہ لہر کی وجہ قرار۔ اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا، کالعدم ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو اعتماد سازی کے نام پر جیلوں سے رہا کیا گیا، جس کے باعث امن و امان متاثر ہوا۔ دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل 2 ہفتے میں سفارشات پیش کرے گی۔ ریاستی اداروں اور قیادت کے خلاف پروپیگنڈے کی مذمت۔ کہا گیا، بڑھتی نفرت اور معاشرے میں تقسیم سے قومی سلامتی متاثر ہوتی ہے۔ اندرونی اور بیرونی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ پائیدار امن کے لیے
सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को एतराफ, दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने के आज़म का इरादा। वफाकी हुकूमत और नून लीग का चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा। कायद नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं चीफ जस्टिस ने न जाने कौन से अख्तियार इस्तेमाल किया, अक्सरियती फैसले पर अक़लियती राय मुसल्लत कर दी, चीफ जस्टिस फिलफौर मुस्ताफ़ी हो जाएं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं चीफ जस्टिस की साख मुतासर हो चुकी, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का नोट अदालती कार्रवाई पर सवालिया निशान है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने चारों जजेस से इत्तफाक करके पिटीशन को डिसमिस किया। जो पिटीशन डिसमिस हो चुकी उस पर 3 रुकनी बेंच क्यों बनाया गया? अदालती कार्रवाई को दीगर जज न माने तो आवाम कैसे मान ले? आईनी बहरान का जन्म सुप्रीम कोर्ट से हो तो फैसले पर कौन एतमाद करेगा? सच्चा इंसान और इंसाफ करने वाला, ये 2 क्वालिटीज लीडर में होती है। कोई भी लीडर इज्जत नहीं कमा सकता जब तक वो सच्चा ना हो और जब तक वो इंसाफ ना करे। तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस के इस्तीफे का हुकूमती मुतालबा फजूल करार दे दिया। इमरान खान कहते हैं बगावत के बेहुदा इल्जामात पर जाली केसेस बनाने जा रहे हैं। मौजूदा हुक्मरान पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं। हुकूमत अदालती फैसला नहीं मान रही तो क्या पैगाम जाएगा? ये जो कुछ हो रहा है लंदन प्लान का हिस्सा है। नवाज शरीफ को पीटीआई को कुचलने की यकीन दहानी करवाई गई थी। जब हुकूमत ही अदालती हुक्म को पसे पुष्ट डाले तो सरमायाकारों को क्या एतमाद होगा? ऐसे काम तो बनाना रिपब्लिक में होते हैं। इंतखाबात में किसी किस्म की ताखीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अदालत की इज्जत और वक़ार को मजरूह होने न दिया जाए। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करना कोई हल नहीं। पीपल्स पार्टी कोर कमेटी का एलामिया जारी। मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। पीपी कोर कमेटी का सियासी डायलॉग के लिए मुश्तरका मौक़िफ़ पर इत्तेहादियों से राब्तों का फैसला। अदालतों के मुतज़ाद फैसलों को जल्द अज जल्द हल करने का मुतालबा। चीफ जस्टिस अदालत बहाल नहीं कर सकते तो मनसब किसी और को दे दें। बिलावल भुट्टो का ट्वीट, कहा चीफ जस्टिस को गैर आईनी बेंच फिक्सिंग को कालादम करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के नोट के साथ अब 4 जजेस रिकॉर्ड पर हैं। ये वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस की राय अक़लियती फैसला है। मौलाना फजल रहमान बोले मुतनाज़िर फैसलों से सुप्रीम कोर्ट जैसे मुअस्सिस इदारे को तकसीम किया गया। सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट से महाज़ाराई की पोजीशन पर लाकर मुल्क को बहरान में मुब्तला किया गया। चीफ जस्टिस का इस्तीफा वाहिद हल है। मुतालबा बेबुनियाद है, इसकी कोई वक़्त नहीं है, ना ही इस मुतालबे पे किसी ने तवज्जो देनी है। लेटेस्ट सर्वे जो हुआ है उसमें 73% लोगों ने फौरी इलेक्शन का मुतालबा किया है। आइन की मंशा भी यही है। आपकी मनमानी से तो मुल्क नहीं चलेगा। ये मुल्क में अफरा तफरी चाह रहे हैं लोग, आज इनसे छुटकारा चाहते हैं। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इस्तीफे के मुतालबे पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं। साल पहले यही चीफ जस्टिस थे जिनके गुण गाए जा रहे थे। ये लोग मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं। उस्मान डार ने कहा ये किस मुंह से चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं? इस्तीफा वजीर आजम शहबाज शरीफ को देना चाहिए। क्या पार्लियामेंट शहीद अरशद शरीफ के लिए कोई करारदाद लाई? क्या अरशद शरीफ की फैमिली, माँ और बेवा के लिए कोई कानून साजी की गई? रात के अंधेरे में करारदादे लाकर कानून साजी की जा रही है। पंजाब के भी इंतखाबात असखुद नोटिस केस 4-3 से मुस्तरद हुआ। पीटीआई की दरख्वास्त पर जिस तरह कार्रवाई हुई उससे अदालत सियासी तनाज़ात का शिकार हुई। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को अदालत पर एतराज उठाने की दावत दी गई। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने तफसीली इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया। लिखा 23 फरवरी को मैंने नोट में फुल कोर्ट की तजवीज़ दी। 27 फरवरी को होने वाली मुशावरत का यही नतीजा था कि मैंने खुद को बेंच से अलहदा किया, ना ही मुझे अलहदा करने की वजह थी। तहरीक इंसाफ ने सियासी हिकमत अमली के तहत इस्तीफे दिए। पहले मंजूरी कराने और फिर मंजूरी रोकने अदालत गए।
سیاسی حکمت عملی کے تحت صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل پر بھی سوالات اٹھتے ہیں۔ نوٹ میں سوالات اٹھائے گئے، کیا ایسی سیاسی حکمت عملی آئین اور جمہوریت سے مطابقت رکھتی ہے؟ کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں؟ کیا سپریم کورٹ کو ایسی سیاسی حکمت عملی کو تقویت دینے کے لیے اپنا فورم استعمال کرنے کی اجازت دینی چاہیے؟ فروری کو 9 جج صاحبان نے ایک آرڈر پاس کیا جس میں انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کو کہا کہ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ کیا جائے۔ ریکانسٹیٹیوٹ کرنے کا اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کو دیا گیا۔ چیف جسٹس صاحب نے 27 فروری کو ہی ایک 5 ممبر بینچ تشکیل دیا۔ یہ ریکانسٹیٹیوٹڈ بینچ تھا، یہ پچھلے بینچ کی کوئی تواتر نہیں۔ 27 فروری کو 9 جج صاحبان نے نیا بینچ بنانے اور 2 ججز نے بینچ میں شامل کرنے یا نہ کرنے کا اختیار چیف جسٹس کو دیا۔ اختلافی نوٹ میں 27 فروری کے فیصلے کا کوئی ذکر نہیں۔ ماہر قانون سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں چیف جسٹس نے 5 رکنی بینچ بنایا جس نے اپنا فیصلہ سنایا، 2-3 کی اکثریت سے فیصلہ آیا۔ آج عدلیہ میں دھڑوں کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے سابق صدر شعیب شاہین کہتے ہیں حکومت اور اتحادی جماعتوں نے عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی، چیف جسٹس سمیت عدلیہ نے دباؤ قبول نہیں کیا اور زبردست فیصلہ دیا۔ مختلف سیونگ سکیمز پر 10 اپریل سے شرح منافع میں اضافے کا اعلان۔ پینشن اکاؤنٹس، بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس اور شہداء فیملی ویلفیئر اکاؤنٹس پر شرح منافع 16.5% سالانہ ہوگا۔ ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس پر منافع کی شرح کو 9.29% سے بڑھا کر 14.87% کر دیا گیا۔ ریگولر انکم سرٹیفکیٹس پر منافع 12.84% تک بڑھا دیا گیا ہے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں سے کالعدم تنظیموں کے 8 دہشت گرد گرفتار، دھماکہ خیز مواد، دستی بم، لٹریچر برآمد۔ TTD کی لاہور، گجرانوالہ، DG خان، بہاولپور میں کارروائیاں۔ کالعدم TTP کے دہشت گرد اختر نواز اور کالعدم داعش کے محمد عثمان کو لاہور سے گرفتار کیا گیا۔ دوران آپریشن عام نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا، جس کے نتیجے میں ہمارا ایک ساتھی شہید ہوا اور 2 زخمی ہوئے ہم، جس میں میں بھی شامل ہوں۔ دشمن کے بریسٹ فائر کی وجہ سے میرا یہ بازو اور یہ سائڈ یہ زخمی ہوئی۔ ہم اس آپریشن میں کامیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی۔ غازیان وطن کو سلام۔ لانس نائک محمد ساجد بلوچ ریجیمنٹ کی مایا ناز یونٹ کا غازی۔ 2013 کے دوران کرم ایجنسی میں محمد ساجد کی یونٹ کی ایک پارٹی دہشت گردوں کے نرغے میں آئی۔ ریسکیو ٹیم کو بھیجا گیا تو دہشت گردوں کے ساتھ شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ لانس نائک محمد ساجد کو بائیں بازو اور کمر پر کئی گولیاں لگیں، لیکن محمد ساجد جیسے بے لوث اور بے خوف سپاہیوں کے باعث آپریشن کامیاب ہوا۔ وطن عزیز کے جرری جوان کا بازو علاج کے بعد بھی کارآمد نہ ہو سکا۔ بلوچستان کے سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی قلت، رواں برس ادویات کی خریداری کے ٹینڈر جاری نہیں کیے گئے۔ اسپتالوں میں سرنج، کنولا اور ڈرپ سیٹ بھی ناپید۔ شہریوں کا حکومت سے ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ خانپور سے گزشتہ روز اغوا کیے گئے بچے بہاولپور سے بازیاب۔ ڈاکٹر میاں بیوی کے 2 بچوں کو اسکول جاتے ہوئے اغوا کیا گیا تھا۔ کراچی میں پولیس کی حساس ادارے کے ہمراہ کارروائی، کامران چورنگی سے ڈاکٹر کی سپاری لینے والے 2 ڈاکو گرش کو گرفتار کر لیا۔ نارتھ کراچی میں بابا موڑ کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ، 3 ڈاکو ہلاک۔ راولپنڈی میں رواں ہفتے پولیس کی شہریوں پر فائرنگ کا تیسرا واقعہ، باسط نامی نوجوان کی محافظ پولیس کے ہاتھوں ہلاکت پر نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، IG سے رپورٹ طلب کر لی۔ فائرنگ میں ملوث 4 اہلکار معطل۔